الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کے اسباق کا 8واں پڑاؤ آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جیسے کہ پہلے عرض ہو چکا کہ حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، قران، تمتع، اور یہ بھی بیان ہوا کہ پاکستان سے جانے والے اور اکثر آفاق سے جانے والے حاجی وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کا پہلا حصہ، پہلا پارٹ وہ عمرہ ہے۔ تو عمرے کے واجبات اور فرائض بیان ہوئے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ عمرے اور حج کے سفر کی روانگی سے پہلے ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ سفر حج سے روانگی سے پہلے ہم اپنی انتظامی امور کے اعتبار سے بھی اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ انتظامی امور کے اعتبار سے تیاری مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری سامان ہے ہمارے حج کے سفر میں ہمارے کام آنے والا ہے اس کی بھی تیاری کر لیں، جو ضروری کاغذات ہیں اس کو بھی مکمل کر لیں۔ تو ان چیزوں کا بہت اہتمام سے خیال رکھیں تاکہ وہاں پر حج کے موقع پر اور حج کے سفر میں ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری اہم بات، سفری دستاویزات وہ مکمل اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی سفری دستاویزات ہیں، پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ، جو ہمیں انشاءاللہ حاجی کیمپ سے دیا جائے گا، اور جو پرائیویٹ عازمین حج ہیں ان کو اپنے ٹور آپریٹر کی جانب سے ملے گا، تو وہ دستاویزات جو اصلی ہیں، اوریجنل ہیں، ان کو بھی اپنے پاس رکھیں اور ان کی فوٹو کاپیاں بھی بنوا لیں مختلف بیگز میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھوا لیں۔ اس کے علاوہ اپنے موبائل میں پی ڈی ایف کی شکل میں یا تصاویر کی شکل میں ایک فائل بنا کر اس میں بھی ان کی ایک نقل اپنے پاس ضرور رکھیں، تاکہ خدا نخواستہ ہمیں کوئی کاغذ ہمارا مسپلیس ہو جائے، گم ہو جائے، تو اس کی کوئی نقل ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رہ سکے۔ ضروریات سفر حج وہ کیسے ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق عنایت فرمائی تو زوم سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل تفصیلاً بیان کریں گے۔ لیکن ایک مختصر سی بات کہ ہر انسان کی اپنی طبیعت ہے، اس طبیعت اور اپنے ماحول کے مطابق جو ضروریات سفر ہیں وہ ضرور اپنے پاس مکمل رکھے جائیں۔ سفر حج پر روانگی سے پہلے افضل یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، اپنے چچا، ماموں اور اسی طرح بھائی بہن جو قریبی رشتہ دار ہیں، ضرور ان سے مل کر معافی تلافی اور دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کسی بھی سفر پر تشریف لے جانے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور واپسی میں بھی ان سے ضرور ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ ایک اہم نقطہ حقوق العباد کے لحاظ سے، اگر ہمارے اوپر کسی کا کوئی مالی حق ہے تو پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یقیناً ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، تو اگر کوئی ایسا مالی معاملہ ہے کہ جو فی الفور ادائیگی اس کی مشکل ہے اور اس میں ٹائم ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو کم از کم اس کے بارے میں وصیت لازمی کریں، کیونکہ عام حالات میں بھی وصیت کرنا، کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو عام حالات میں بھی ایک انسان کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو اس کے پاس اپنی لکھی ہوئی وصیت ہونی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر گھر سے روانگی ہے تو خوش و خرم ہو کر روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے پہلے بھی شاید کبھی عرض ہو چکا کہ کتنے عرب مسلمانوں میں سے چند لوگ جو اس مبارک سفر کے لیے چنے جاتے ہیں، تو اس پر اپنی خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ سفر کے نوافل گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرنے چاہیے، ان میں سے بہتر یہ ہے کم از کم 2 رکعت، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گھر سے روانگی سے پہلے نوافل کے بعد
آیت الکرسی، سورہ قریش پڑھ کر اپنے لیے، اپنے سفر کی سلامتی کے لیے اور پیچھے گھر میں رہ جانے والوں کی سلامتی اور عافیت کے لیے خوب اخلاص سے دعائیں کرنی چاہیے. اپنی پچھلے گناہوں پر توبہ اور استغفار، کیونکہ سفر حج کی تو یہی خصوصیت ہے کہ اللہ جل شانہ گناہوں کو سب معاف فرما دیتے ہیں. تو وہ تب اگر ہم دل سے بھی تو استغفار کریں اور اپنے سفر کی سلامتی اور گھر والوں کی سلامتی اور عافیت کی دعا مانگیں. اس کے بعد ایک مجرب عمل بزرگوں سے منقول ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 5 صورتیں، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ، اور جب یہ 5 صورتیں پڑھ لیں تو ان کے آخر میں بسم اللہ، یعنی 5 صورتیں 6 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا بزرگوں کے مجربات میں سے ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اسے حج یا جو بھی سفر ہے اس میں زیادہ راہ کی کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سفر کو خیر و عافیت والا بنائے اور حج کو مبرور اور مقبول بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.